آج بھی مریم نواز کے لیے چیلنج ہے پولیس کی رشوت ختم کرنا. یہ پی ٹی آئی والوں سے پوچھا کرے نا کہ آپ کے لیڈر عمران خان صاحب کہا کرتے تھے اگر اس ملک میں ترقی ہوئی تو نواز شریف نے کی. سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں میری باری لائے. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی سارے کس کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں بتا دوں. سی پیک کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ آپ نواز شریف کو دیتے ہیں. یہ سارے کریڈٹ آپ دیتے ہیں. یہ آگے آئیں گے ڈسکریڈٹ میں بھی ضرور آ جاؤں گا. یہ کریڈٹ کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ کریڈٹ کیا عمران خان صاحب کے پاس بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے تھا؟ تھوڑا سا ہونا چاہیے تھا. 1 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا, 5,000 بنا جاتے. میری گزارش یہ ہے یہ کریڈٹ عمران خان کے کھاتے میں پنجاب میں ہونا چاہیے تھا کہ بزدار صاحب کی جگہ کسی ایسے بندے کو لگاتے جو یہ ثابت کرتا کہ شہباز شریف سے اچھی گورننس ہے پنجاب میں. اب خرابیاں بھائی, خرابیاں پنجاب میں بے شمار خرابیاں ہیں جو نہیں ٹھیک ہو سکی, جس میں میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب ہوں یا آج بھی مریم نواز کے لیے چیلنج ہے پولیس کی رشوت ختم کرنا, پولیس ریفارمز کرنا ان کے لیے چیلنج, ان کو کرنی چاہیے. اچھا آپ آتے ہیں پاور منصوبوں پہ, پاور پروجیکٹس اس وقت لگائے کہ جب ملک میں بجلی کا اتنا بحران تھا, آپ پنکھے لے کے گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے. بھائی اس کی پالیسی پہ آپ اختلاف کریں, آپ کہیں جی یار یہ نہیں, یہ لگانا چاہیے تھا, اس منصوبے پہ جانا چاہیے تھا, یہ آپ کا ہر حق ہے. وہ کر کے تو دکھایا نا بھائی, 14 ماہ میں بجلی کا ایک پورا کارخانہ لگا کے دکھا دیا. آپ کہتے ہیں اس پہ بھی تنقید کریں, اس پہ بھی کیڑے نکالیں. نہیں جی نہیں, چینیوں نے روٹی کھوانے سے دیتا. سر کو خدا کا نام لیں. جب آپ کو پتا ہے خان صاحب پرائم منسٹر بنے کیا کہا انہوں نے کہا جتنے چینی یہاں آتے ہیں جناب یہ انویسٹمنٹ میں فراڈ ہوتا ہے. 15 دن بعد آپ کو جو ہے منہ کی کھانی پڑی جب لوگوں نے کہا آپ سے, انہوں نے کہا بتاؤ کہاں کرپشن کیا ہم نے. بھائی ہم نے تمہارے ملک میں پیسے لگائے ہیں. بھائی یہ آپ کا کام تھا, یہ پرائرٹیز آپ کا کام تھا طے کرنا. اس میں حکومت کی پالیسی پہ تنقید ہو سکتی ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت سے سوال ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی جگہ یہ پروجیکٹ لگا لیتے, آپ اس کی جگہ یہ کام کر لیتے. ہمیں اس سستی بجلی پہ کارخانوں پہ جانا چاہیے تھا, ہم نہیں گئے. یہ ہماری حکومتوں کی خرابی ہے, کوتاہی ہے. لیکن یار کچھ تو کرتے سوائے نعرے مارنے کے اپنے کام کیا. میں کہتا ہوں آپ شکست دیتے نواز شریف اور شہباز شریف کو. آپ کہتے جی کہ چونکہ میں عمران خان ہوں, میرے پاس پرویز خٹک ہے. اب مجھے بتائیے محمود خان صاحب کی کارکردگی کیا تھی, ابھی علی مین گنڈا پور کی کارکردگی کیا؟ آپ کمپیریزن کیسے کریں گے؟ آپ اگر مجھے کہیں گے جی کہ پشاور کے جو ایس ایچ او نے رشوت نہیں لی, لاہور کے ایس ایچ او نے رشوت لے لی, یہ کمپیریزن بنتا ہے؟ جو بھی آپ نے کمپیریزن ڈرا کیا, ہماری آڈینس جو ہیں وہ خود سمجھ لیں گی کیا کمپیریزن ہوا. میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. آپ جس حد تک جس سختی کے ساتھ عمران خان پہ آئے ہیں اس سختی پہ آپ نواز شریف پر نہیں آ سکے. میری یہ رائے ہے. یہ باقی میں تو آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں نواز شریف کا جو ہے وہ سٹائل جو ہے وہ شاید بہت ساری چیزوں پہ مجھے اختلاف ہو. مجھے اس بات پہ بھی اختلاف ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں. مجھے اس بات پہ بھی اختلاف ہوگا, میں نے آپ سے کہا پولیس ریفارمز نہیں ہو سکی, بیوروکریسی کو سیدھا کرنا چاہیے تھا. ناظرین لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آپ مجھے کہتے ہیں رنگ روڈ پہ بات نہ کروں. سر سن لینا, ایک لمحے سن لیں. آپ کہتے ہیں موٹر وے اس نے بنائی, دفعہ مارے اس کو چھوڑ دینا, ذکر نہ کریں. نہیں کریں ذکر. سر مجھے بتائیں نا, اگر یہ موٹر وے مشرف صاحب نے بنائی ہوتی آپ کیا کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ میں کہتا اچھا کام کیا. ساری اگر فرض کریں میں وہ ایک بات جملہ کہہ دوں, اسے ہضم نہیں ہونا آپ کو بھی اور کسی پوری قوم کو ہضم نہیں ہونا. چھوڑ دیں یہ کرپشن کے الزامات, کوتاہیاں بھی چھوڑ دیں, عمران خان صاحب کی بھی کوتاہیاں چھوڑ دیں, نواز شریف کی بھی چھوڑ دیں. اگر اس ملک کی پوری 77 سالہ تاریخ میں سے نواز شریف کا جو حکومت ہے, جو اس کا ٹینور ہے وہ مائنس کر دیں, آپ کو ترقی کے منصوبے نظر آ جائیں گے. کہاں کھڑے ہیں آپ؟ سر جس لاہور میں آپ بیٹھے ہوئے, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ جو میں لاہور سے نہیں, میں سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کاش پشاور ایسا ہوتا, کاش عمران خان صاحب کے دور میں میاں والی ایسا ہوتا. میاں والی کا ہاسپٹل, میاں والی کا روڈز, میاں والی کے شہر کی سڑکیں, میاں والی کی پولیس خان صاحب ایسی بناتے کہ لوگ. سر سن لیں, یہ سارا کچھ بھی ہو جاتا. ایک منٹ سن لیں نا بھائی جان, سن لیں. جس لاہور میں آپ بیٹھے ہیں, جے روڈ پہ چھپڑ ہوا کرتا تھا, یاد ہے آپ کو؟ یہ مین بلوارڈ اس میں بڑے فخر سے گزرتے ہیں. یہ پانی کھڑا ہوتا تھا وی سینٹر کے سامنے, جس میں سے موٹر سے بائک بھی نہیں گزر سکتی تھی. اگر کسی نے سڑکیں بنائی ہیں, اگر کسی نے برج بنائے, یوسف گیلانی صاحب پرائم منسٹر بنے, انہوں نے ملتان میں 3 بڑے اوور ہیڈ برج بنائے, جس سے ملتان کی ساری ٹریفک جو ایسے جاتی ہے ٹھک سے مظفر گڑھ چلی جاتی ہے. آپ کریڈٹ نہیں دیں گے یوسف گیلانی کو؟ بالکل بہت زبردست کام کیا. لیکن کوئی ایسا تعلیمی, میں اس پہ وائنڈ اپ کروں, کوئی ایسا تعلیمی منصوبہ, تعلیمی ادارے نہیں بنا سکے جہاں پہ ان حکمرانوں کے بچے پڑھیں. ایسا ہاسپٹل بھی نہیں بنایا جا سکا جہاں ان حکمرانوں کا بھی علاج ہو اور ان کو لندن نہ جانا پڑے. بڑی ایسا بھی ہو سکے جہاں پلیٹلیٹس نہ گریں. بڑی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن سر آپ کے لیے اس میں بھی میری گزارش سن لیں, اس میں بھی میری گزارش سن لیں. ایک شخص اپنے پیسوں سے, عمران خان صاحب صبح امریکہ علاج کروانے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل یہ ہمارے ان مسائل میں ہم کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ سر بات یہ آپ تنقید کریں کہ مریم نواز صاحبہ یہ سرگودا کا ہاسپٹل اس کو ٹھیک کریں, یہ تنقید کریں. آپ کے مریم نواز صاحبہ یہ میو ہاسپٹل خراب اس کو ٹھیک کریں. آپ دانش اسکول کو کیوں تنقید کریں بھائی؟ نہیں, اب دانش اسکول ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, جب دانش اسکول سی ای او سے جا کے مل کے پوچھے, میں نے اس دن اتفاق سے جم خانہ میں مل کے, میں جانتا بھی نہیں ہوں, تعارف ہونے کا جی میں سی ای او ہوں دانش اسکول کا. میں نے کہا جی اچھا کچھ انفارمیشن میرے پاس بھی نہیں. میں کہ اسکول میں کتنا خرچہ لیتے ہیں؟ اس نے کہا کپڑے, جوتے, خوراک, کھانا پینا, رہائش, سب کچھ.
غریب کے بچے کو فری ملتا ہے، ایچ این کے برابر تعلیم حاصل کرتا ہے. یار آپ اس کریڈٹ کو بھی آپ چھیننا نہیں چاہتے ہیں. سارا کریڈٹ دیتے دیکھیں ہیں. نا میری گزارش سن لیں، آپ اگر کے پی کے میں دانش اسکول صبح بنائیں گے، علی میر گنڈا پور صاحب وہاں بنائیں، میں سب سے پہلے ان کو پروموٹ کروں گا، جا کے وہاں پہ ولاگ بھی کروں گا، وہاں جا کے ان کے اوپر پروگرام بھی کروں گا. میرا مسئلہ اس وقت سب سے بڑا یہ ہے، اس ملک میں منشیات کو آپ کو روکنا ہوگا. آپ کی نوجوان نسل منشیات پہ جا رہی ہے، کہاں بنتی ہے آپ کو زیادہ پتہ ہے. اس ملک میں اسمگلنگ کو روکنا ہوگا، اس میں فوج کو بھی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی، بیوروکریسی کو بھی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی، صوبائی حکومتوں کو بھی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی، وفاقی حکومتوں کو بھی، تاکہ آپ کا ریونیو بہتر ہو، آپ کی اکانومی چل سکے. آپ کو لڑائیاں جھگڑے ختم کرنے ہوں گے. سر انتشار کی سیاست میں اکانومی نہیں چل سکتی. مجھے ایک بات بتائیے، خان صاحب کی دشمنی ہے نواز شریف کے ساتھ؟ یہ جو 2008 میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے میاں نواز شریف نہ ہوتا تو اس ملک میں ترقی کا پہیہ نہ چلتا. دوں آپ کو ویڈیو کلپ، یہ میں تھوڑا کہتا ہوں، یہ پی ٹی آئی والوں سے پوچھا کرے نا کہ آپ کے لیڈر عمران خان صاحب کہا کرتے تھے اگر اس ملک میں ترقی ہوئی تو نواز شریف نے کی ہے. یہ کس نے کہا ہوا ہے؟ عمران خان نے کہا ہوا ہے نا. پیپلز پارٹی سے میں اگر کمپیئر کروں میاں نواز شریف کا، میاں نواز شریف نے اس ملک میں ترقی کے منصوبے لگائے ہیں. یہ میں نے نہیں کہا، عمران خان نے کہا ہے. 50 کروڑ روپے مجھے شوکت خانم کے لیے ذاتی جیب سے دیے، عمران خان کے الفاظ ہیں، میاں نواز شریف کے لیے، میں نے نہیں کہا، عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے. اور جب وہ 2013 میں ان کے گھر تشریف لے گئے تھے بنی گالا میں، سڑک کا مطالبہ میں نے نہیں کیا تھا، عمران خان صاحب نے کیا تھا. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، بجائے لڑائی کرنے کے، نفرت تو آپ کی ہے نہیں، لڑائی کوئی بھی نہیں ان کی سیاستدانوں کی آپس میں. مجھے ایک بات بتائیے، جو کارکن آپس میں لڑنا مکے مارنے پہ تیار ہوتے ہیں، وہاں جفیاں آپ کو نظر نہیں آتی قومی اسمبلی میں جب جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں؟ میں ذرا آشکار کروں، شام کو کون شام کو بیٹھ کے رات کھانے پہ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پی ٹی آئی، اکٹھے ہوتے ہیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سارے، اور کس کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں بتا دوں؟ کہتا ہوں سوسائٹی کو اب اتنی نیگیٹیوٹی میں نہ لے جائیں، لڑاتے رہیں. بھائی عمران خان صاحب کا کام ہے حکومت میں تنقید کرے، حکومت کا کام ہے ان کی حکومت میں تنقید کرے تاکہ آگے بڑھنے کا راستہ ہو. لڑائیوں سے ملک آگے نہیں چلتے، انتشار سے ملک آگے نہیں چلتے، ایک دوسرے کے اوپر بے جا تنقید سے، پروپیگنڈے سے ملک آگے نہیں چلتے. سیاستدانوں کو چاہیے مل بیٹھ کے اپنا راستہ نکال. دیکھ رہے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، کس نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ طاقتور کیا؟ آپ نے کیا، میں نے کیا. یہ قومی اسمبلی ایک کرنل صاحب چلایا کرتے تھے، عمران خان صاحب کی حکومت میں چلائی جاتی تھی، یہ میں نے چلوائی تھی. یہ جو خان صاحب نے انٹرویو دیا کہ ایجنسیوں ہمارے بندے پورے کرتی تھی ایم ایل ایز کے، یہ کون کہا کرتا تھا؟ دیکھیں نا، آپ ایک طرف بینیفیشری ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ لڑائی لڑتے ہیں. تو میرے خیال میں یہی نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے ووٹ کو عزت دو. اب وہ کہتے ہیں ہم سیم پیج کے اوپر ہیں. اب یہ سپیس چھین کے شہباز شریف صاحب نے دی ہے فوج کو یا میں نے دی ہے؟ اس لیے جو تنقید ہے وہ ہمیں اس حد تک کرنی چاہیے. باقی رہی بات، یہ سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان میں سے کوئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، میری باری لے کے آؤ.